السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو بھلائیوں سے بھر دے، خوشیوں سے بھر دے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی قسمت بدل جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز، دنیا کی ہر خوشی آپ کے قدموں میں رکھ دی جائے، تو یہ قسمت بدلنے کا ایک آپ کے پاس سنہری موقع ہے، کیونکہ یہ عشرہ ذی الحج جو آپ گزار رہے ہیں یہ انتہائی قیمتی لمحات ہیں، جس کی فضیلت میں پہلے ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں اور آخر میں دے دیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آج کی اس ویڈیو میں جو وظائف میں آپ کو بتاؤں گا ان سے آپ کو کتنے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ میں ہر ایک کی تفصیل بیان نہیں کروں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، تو اگر آپ یہ تمام چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون سے وظائف پڑھنے ہیں اور کب پڑھنے ہیں، کتنی تعداد میں پڑھنے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری باتیں ہی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں میں جو بھی عمل کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عام دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ پسند ہے، اسی لیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات، کہ ایام معلومات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی کہ دعائیں، وظائف، ذکر اللہ کرو۔ اب ایام معلومات سے مراد کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد یہ عشرہ ذی الحج ہے، یعنی کہ ذو الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن ہیں جنہیں آپ گزار رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس عشرے میں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جیسے یہ عشرہ شروع ہوتا تھا تو بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اپنی نمازوں کے بعد، اور چلتے پھرتے بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے کہ جس مسلمان کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوں، بلند آواز سے وہ پڑھتا ہو، اپنی فرض نمازوں کے بعد بھی بازاروں میں بھی چلتے پھرتے اونچی آواز سے پڑھیں، کیونکہ آج اس سنت کو ختم کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو جب ہم بلند آواز سے پڑھیں گے تو جو لوگ غافل ہیں، جن کو معلوم نہیں ہے، تو ہماری آواز کو سن کر جب وہ بھی تکبیرات بلند کریں گے تو فضاؤں میں جب اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی شان اور عظمت بلند ہوگی تو یقیناً ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا، اور حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالی ہماری جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ تو اگر آج تک آپ کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں آئی، اگر آج تک آپ پریشان رہے ہیں، اگر آج تک آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، تو یقین کیجئے ان لمحات میں بھی اگر آپ اپنی قسمت کو نہیں بدل سکے تو آپ سے بڑا محروم شخص اور بد نصیب شخص کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ان وظائف کو کثرت کے ساتھ کرتے ہوئے پھر بلند ہاتھ کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی جو بھی حاجت ہے، بچوں کے حوالے سے ہے، شادی کے حوالے سے ہے، کاروبار کی بندش کے حوالے سے ہے، میاں بیوی کے دوران ناچاکی کے حوالے سے ہے، کسی بھی حوالے سے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے مانگیے۔ انشاءاللہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عمل بہت زیادہ پسند ہے، آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، مختلف روایات ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کسی بھی لفظ سے آغاز کر سکتے ہیں، یعنی کہ ترتیب آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ میں نے آج تک تمہیں جتنے بھی وظائف بتائے ہیں، اس وظائف سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو ان وظائف کو پڑھتے رہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ چکی ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہے تو اس دین کے پیغام کو اللہ کی رضا کے لیے دوسروں تک شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور اظہار کریں کہ آپ کس طرح کے وظائف سننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عشرہ ذی الحج کی قدر کرنے کی، اس میں زیادہ سے زیادہ وظائف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔